बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। हमने पिछली इनके साथ वीडियो की थी सूरज ग्रहण पे, उसके बाद चांद ग्रहण लगा 5 मई को। आज इनसे पूछते हैं कि 5 मई के बाद इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात खड़ी हुई। पहला पैटर्न गुजर गया महीने का, अब दूसरा शुरू हो रहा है। पूछ रहे हैं कि खान साहब के लिए आगे क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमने तफसील से सूरज ग्रहण की वीडियो की थी, जी तो आप पूछते हैं चांद ग्रहण के बाद खान साहब के लिए मुश्किलात भी पैदा हुई, आगे क्या देखते हैं आप? चांद सबसे पहले असर जो करता है वो इमोशंस के ऊपर करता है, जज्बातियत। इंसान बाल औक़ात वो फैसले कर जाता है जो उसको आने वाले वक्त में नुकसान दे। मतलब इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर बहुत इर्द गिर्द की सारी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। जितने स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त सब जज्बाती हैं। ये असर है चांद ग्रहण का। चांद इंटरेक्ट करता है आपके इनर इमोशन से, जिसमें इंसान दुखी भी ज़्यादा होता है, गुस्सा भी ज़्यादा आता है, इंसान की मोहब्बत भी बहुत स्ट्रांग होती है, इंसान की नफ़रत भी बड़ी स्ट्रांग होती है। तो ये जो चांद ग्रहण है इसके असरात तो 15 दिन बाद वैसे ही वाइप आउट हो जाते हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं रहते। लेकिन जो एनर्जी वेव इस वक्त बन गई है वो एनर्जी वेव अगले 2 से 2.5 महीने, यानी ये आप समझ लें कि 70 से 85 दिन के दरमियान तक जा सकती है, तकरीबन 3 महीने तक, 70 से 85 दिन के दरमियान। यानी 3 महीने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात आप देख रहे हैं। दबाव है, इसमें कोई शक नहीं। खान पे भी दबाव है। खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि खान साहब को अब आने वाले वक्त में जितनी मुश्किलात उन्होंने देख ली हैं इससे ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी इस लेवल की मुश्किलात तो उनको आएंगी, लेकिन इस लेवल की मुश्किलात शायद उनको अब आने वाले वक्त में ना फेस करनी पड़े। सर मई का पहला हफ्ता तो हमने मुश्किलात देखी खान के लिए, अब अगले जो शुरू हो रही 15 के बाद डेट, इसमें 15 दिन क्या देखते हैं? मई के तीसरे हफ्ते से, यानी 21, 18, 19, 20, 21 और मई की 29 तारीख तक चीज़ें बेहतर रहने के चांसेस हैं। खान साहब ने जलसों का ऐलान भी किया है, वो बुध से जलसा करने जा रहे हैं। आप क्या देखते हैं, किस तरह की वेव्स आप देखते हैं? वही वेव है जो पहले चल रही है, कोई चेंज नहीं। फेम है, लोगों की कनेक्टिविटी है, बल्कि जैसे मैंने चांद जैसे रिलेशनशिप का है, तो चांद रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन द रूलर एंड द मैसेस, रिलेशन बिटवीन लीडर एंड जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उसके दरमियान, तो ये बन रहा है। आपने देखा है कि इस चीज़ों में, आपकी फैमिलीज में, चीज़ों में, अगर आप और कुछ ना करें, अदालत में जाएं और वहाँ पे जाके देखें कि तलाक के या खुला के जितने केसेस थे उनके ज़्यादातर की सुलह हो रही होगी। ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, ये मेरे हाथ में नहीं है। हम इंडिकेटर्स को देख के जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इंडिकेटर को ना बदल सकते हैं, ना हमारे हाथ में है। मतलब खान के लिए अच्छा वक्त शुरू होने जा रहा है, उनकी अरूज भी आ रहा है, जल्द से शुरू करें। सर क्या लगता है कि खान की पार्टी में कोई बगावत होने वाली है? जैसे अभी हमने कश्मीर में देखा, तनवीर इलियास आ गए, वो एक रोकड़ी साहब है वो भी आ गए, फैसल वाडा साहब, क्या और भी कोई रहनुमा छोड़ने जा रहे हैं खान साहब का साथ? देखिए, दबाव तो ज़रूर है और चीज़ें जो है वो उलझी हुई हैं, लेकिन ये भी एक हाथ में एक लिहाज से खान साहब के लिए बेहतर है कि उनकी जो चीज़ें हैं उन खुल के उनके सामने आ रही हैं कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है और कैसे कैसे कर रहा है। मुश्किल वक्त में कौन खान के साथ है? असल में यही है, ये इम्तहान है। ये हमेशा जब भी टेस्ट होता है ना, तो ये 2 वे होता है। ये टेस्ट अल्लाह ने जब भी किसी का, कौम का ले, इंडिविजुअल का ले, कोई भी हो, वो 2 वे होता है कि किसने अच्छा परफॉर्म करना है और किसने नहीं परफॉर्म करना। सूरह मुल्क की जो आयात है उसमें यही है कि हमने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि हम ये देख लें कि तुम में अच्छे अमाल कौन करता है। तो हालात अल्लाह पैदा करता है, इसमें जो है वो जो इनफरादी लोग हैं, खान साहब हों, शहबाज साहब हों, कोई भी हो, उनका रोल नहीं है। सर चौधरी परवेज लाई के नंबर्स क्या कहते हैं? खान साहब के साथ रहेंगे, आगे फ्यूचर क्या देखते हैं? चौधरी साहब के नंबर जो है ना वो आदाद के मुताबिक वैसे तो वो वफादार आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस वक्त जो वेव चल रही है सिस्टम की और एनर्जी की, चौधरी साहब के नंबर अनप्रडिक्टेबल हैं।
جس طرح ہم 5 کو انپریڈکٹیبل کہتے ہیں نا کہ اس کے جو ہے وہ آگے بھی 4 لیٹرز ہیں پیچھے بھی 4 لیٹر ہیں, وہ کسی بھی وقت پازیٹیوٹی میں جا سکتا ہے کسی بھی وقت نیگیٹیوٹی میں جا سکتا ہے. تو چودھری صاحب کا نمبر 5 ہے, اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں بتاؤں. اب آپ نے اشاروں میں سمجھا دیا ہے, زیادہ ہم نہیں پوچھتے آپ سے. آپ نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ الیکشن 14 مئی کو نہیں ہوں گے, آگے جائیں گے. 14 مئی تو گزر گئی, اب آپ الیکشن کب دیکھتے ہیں, زیادہ کب تک, کتنی دیر؟ بھائی جان میں نے اس سے پہلے بھی ایک جگہ ایک ویڈیو پہ کسی چینل میں یہ بات کی تھی. دیکھیں میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, میرا دعویٰ میری حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے دعویٰ کرنے کی. یہ جس کا نظام ہے وہی دعویٰ کرے, اس کو ہی جچتا ہے. میں اس کے بنائے ہوئے مالک کے نظام کو پڑھتا ہوں اور ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے بات کرتا ہوں. اس میں نے ایک عرض کی تھی کہ دنوں میں یعنی 35 سے 45 دن یا کوئی پلس مائنس, اس سے زیادہ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ اس کے چانس نظر آتے ہیں. شاہ جی یہ پنجاب کے الیکشن ہے کہ اوور آل الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اوور آل الیکشن کی میں بات ہی نہیں کر رہا. مطلب پنجاب کے الیکشن آپ اس سے زیادہ آگے نہیں دیکھتے؟ مجھے الیکشنز ہوتے ہی 2 پارٹ میں نظر آ رہے ہیں. مجھے الیکشنز جو ہیں وہ ایک سنگل جو ہے وہ اس میں ہوتے ہوئے نظر ہی نہیں آ رہے میرے علم کے مطابق. مطلب آپ کے علم کے مطابق اور ستاروں کی پوزیشن کے مطابق الیکشن صوبوں کے الگ ہوں گے اور قومی اسمبلی کے الیکشن الگ ہوں گے؟ پنجاب اور باقی کی بات کر رہا ہوں جی. اچھا شاہ جی اسی پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ کل 15 کو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ بھی ہے کیس کی الیکشن کی. کیا حکومت کے لیے مشکل وقت شروع ہونے جا رہا ہے؟ حکومت کے لیے مشکل وقت تو بڑی دیر سے شروع ہو چکا ہے جی. اب تو یہ ہے کہ اس مشکل سے یہ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. اب اگر میں جو سچویشن ہے 2-3 چیزوں کا ذائچہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی دیکھا, اس میں مولانا صاحب کا ذائچہ بھی دیکھا میں نے, یہ جو دھرنا ہو رہا ہے اس کا بھی ذائچہ دیکھا میں نے, عدالت کا خاص طور پہ عمر عطا بندیال صاحب کا ذائچہ بھی دیکھا. تو مجھے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں جو اہم ترین چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دھرنا کوئی بہت بڑا ڈینٹ ڈالنے میں ناکام ہو جائے گا. عدلیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہو جائے گی. عوام کے جذبات جو ہیں ان کو باقی ساری طاقتوں کو, بڑے گھر کو یا XYZ کسی کو بھی, ان کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایکشن لینا پڑے گا. یہ حالات کی طرف سے نظر آ رہا ہے. مطلب شاہ جی کہ آپ کو دھرنا ہوتا ہوا ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مولانا صاحب کے آپ نے بتا دیے. مجھے یہ بتائیں شہباز شریف کا جو ذائچہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کیا وہ نااہل ہونے جا رہے ہیں؟ 3 وزراء بھی کے نام آ رہے ہیں, توہین عدالت لگے گی؟ عدالت کی سینس پرویل ہونے کا مطلب یقیناً یہ ہے, اور عدالت جو ہے وہ عدالت نے تو عدالت کا ہی کام کرنا ہے نا, ان عدالت نے کوئی دوسری کہانی تو نہیں نہ سنانی. تو لیٹ دا ڈو اٹ. لیکن مجھے بڑے کلیئر کٹ, آپ نے جو چلیں شہباز شریف صاحب کا نام لے کے بتایا, تو مجھے شہباز شریف صاحب کا ذائچہ جو ہے نا اچھے خاصے بھنور میں نظر آ رہا ہے. میں بڑی سیدھی باتیں کرنے کا عادی ہوں جی. مجھے شہباز شریف صاحب کو بڑے سکسیسر ہوتے ہوئے, کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, صرف اس کیس میں نہیں اور بہت سارے کیسز میں. کیونکہ شہباز شریف صاحب کے ارد گرد جو دباؤ بن رہا ہے وہ ان کے اپنے قریب ترین لوگوں کی طرف سے بن رہا ہے, اور ان قریب شہباز صاحب کو یہ پتہ لگے گا کہ میرے اپنے ہی لوگ سن جنہوں نے میرا پٹھا بٹھایا. مطلب آپ کو ستاروں کی پوزیشن میں لگ رہا ہے کہ شہباز شریف اگلے 5 سال پاکستان میں ہوں گے یا باہر ہوں گے؟ پاکستان میں تو نہیں لگ رہے. شاہ جی ہم بلاول کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. کراچی میں کل بڑا شاندار جلسہ بھی کیا. آپ کو لگتا ہے کہ بلاول کا کوئی فیوچر ان قریب کوئی اتنا ہیوی ہے؟ بلاول صاحب کے بارے میں نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ پہلے بھی بات کی تھی. بلاول صاحب کی جو جذباتیت ہے نا, اور بلاول صاحب کی جو شارٹ ٹیمپرڈنیس ہے, وہ ان کے بڑا لیڈر بننے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اللہ ہے وہ انسان کو پازیٹیوٹیز بھی دیتا ہے اور نیگیٹیوٹیز بھی دیتا ہے. بعض اوقات انسان ایسی باتیں جذباتیت میں کر جاتا ہے جو اس کو نقصان دیتی ہے. رہ گئی بات بلاول صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی, تو میں نے جتنی دفعہ بھی یہ ذائچہ دیکھا ہے مجھے پیپلز پارٹی اسٹرانگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, بٹ ناٹ انڈر دی لیڈر آف بلاول صاحب اینڈ زرداری صاحب. شاہ جی اسی بات پہ
کیا کراچی میں میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا آئے گا یا جماعت اسلامی یا کوئی اور؟ پیپلز پارٹی کا تو نہیں آ رہا. اچھا، پیپلز پارٹی کا میئر نہیں آ رہا، مطلب جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی میں اتحاد ہوگا. حافظ صاحب کے عادات بہت اسٹرانگ ہیں، نعیم صاحب کے عادات بہت اسٹرانگ ہیں. تو پی ٹی آئی پھر جماعت اسلامی کے ساتھ جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے. موسٹ پرابیبلی چانسز تو یہی ہیں کہ جو ہے وہ جھکاؤ اس طرف ہو جائے گا. شاہ جی، آپ کو ایم کیو ایم کا کیا فیوچر نظر آتا ہے؟ ایم کیو ایم کے اندر توڑ پھوڑ جو ہے وہ ضرور ہوگی جی. یہ سارے دھڑے اکٹھے تو ہو گئے ہیں، لیکن ان دھڑوں کا اکٹھے ہونا کوئی بہت بڑا ڈینٹ نہیں ڈال سکا، اور اب یہ واپس اپنی پوزیشنز پہ جائیں گے. اور یہ بالکل ایسا ہوتا ہوا بڑا واضح دیکھا جا سکتا ہے. رہ کے بعد جو کبھی ایم کیو ایم کا ہولڈ تھا کراچی اور حیدرآباد پہ، وہ اب ویسا نہیں ہوگا. اب تو بڑے لمبے عرصے تک نہیں ہوگا. شاہ جی، عمران صاحب کے لیے کوئی پیغام اور عوام کے لیے اگر کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ دیکھیں، خان صاحب کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی جو ہے جذباتیت کی میں بار بار بات کروں. جذباتیت میں انسان غلط فیصلے کر جاتا ہے جو اس کو نقصان دیتے ہیں، خواہ وہ عوام ہو، خواہ وہ خان صاحب ہوں، خواہ وہ حکومت ہو، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو. اس وقت جذباتیت جو ہے وہ بڑی ہی خطرناک ویو کے ساتھ چل رہی ہے. اس وقت جو ہے اگر آپ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھیں گے اور مالک کی پناہ میں رہیں گے اور جذباتیت سے تھوڑا سا گریز کر لیں گے، کیونکہ ہونا نہیں، پھر بھی کوشش کر لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا. آنے والا وقت یقیناً بہت اچھا ہے. شاہ جی، یہیں سے آپ کی آنے والا وقت بہت اچھا ہے. میرا آخری آپ سے سوال، کیا یہ حکومت آپ کو بجٹ دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ جاتے جاتے کیا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوگا؟ آئی ایم ایف والا سین تو مجھے تھوڑا سا مخدوش لگتا ہے، لیکن شاید بجٹ کے چانسز بن جائیں کسی نہ کسی طرح. لیکن وہ بجٹ فائدہ پھر بھی نہیں دے گا. بجٹ کے چانسز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو اعداد ہیں وہ مجھے فوری طور پہ، میں پرسنٹائل کا آدمی ہوں جی، پرسنٹیجز میں دیکھتا ہوں، تو میرے پاس دونوں کی پرسنٹیجز ہوتی ہیں. میرے پاس بجٹ دینے کی پرسنٹیج 2%، دوسری پرسنٹیج سے زیادہ ہے، یعنی 48% چانس ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بجٹ نہیں دے گی، 52% چانس ہیں کہ حکومت بجٹ دے گی. جی، سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی. جعفری صاحب سے جو بھی آپ کے سوالوں میں بھیجیے گا، ہم اگلی ویڈیو میں ان سے ضرور پوچھیں گے. ہم اگلی ویڈیو ان سے کریں گے پوری دنیا پہ کہ عالمی دنیا میں کیا منظرنامہ چل رہا ہے، کیا آگے ہونے والا ہے، ترکی میں کون الیکشن جیتے گا. اپنے دوست احباب کا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.